پیش خدمت ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی مشہور زمانہ اور معرکہ آرا نظم مسدس حالی یعنی مسدس مد و جزر اسلام۔ مسدس کا آغاز حامداً و مسلیاً کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک رباعی پیش کی جا رہی ہے جو اس طرح ہے: پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اب مسدس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بند اول: کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تخشیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھا رہی ہے، نحوست پشو پیش مڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشق اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں۔ نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں۔ لیا عقل و دی سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ وہ دی جس نے عادہ کو اخواں بنایا، وحش اور بہائم کو انساں بنایا، درندوں کو غمخوار دوراں بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا غلہ، گہرا کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشورستان تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، کہ قابل ہی پیدا ہو خود جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے ساما تھے وہاں میسر، کنول جس سے کھل جائے دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ زمیں سنگ لاخ اور ہوا آتش افساں، لوؤں کی لپٹ باد سرسر کے طوفاں، پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلاں، نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونا کے علم و فن کی خبر تھی، وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی، خدا کی جمی بن جتی سر بسر تھی۔ پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا،
تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا، کہیں آگ پشتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا، کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی، کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کہ تھا قید کوئی۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس نبا کا، اصل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ قبیلے قبیلے کا ایک بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلے پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے تھے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گرما شرارہ، بلند ایک ہوتا تھا گرما شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ وہ بکر وہ تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ان کی جہالت کا تھا وہ۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکوں پر تھی بدیاں، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب موقع سے ابر رحمت، ادا خاک بتہانے کی وہ عدیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت، نہ چھٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت۔ یہ 40ویں سال لطف خدا سے، یہ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے خیت غار حرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا،
اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔